آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ پاکستان کو درپیش خطرات، اس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور آن ایئر بڑے تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم پر مشکل وقت آئے تو دانشوروں کا بنیادی کردار بنتا ہے کہ وہ قوم کو نئی راہیں دکھائیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج پاکستان کے ایک معروف دانشور ڈاکٹر انور سجاد موجود ہیں، تو کرتے ہیں ان سے ایک گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو دانشور ہوتا ہے، ادیب، رائٹر، اس کی پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ دیکھیے وزیر صاحب، جس طرح آپ الرجک ہے نا اس لفظ سے ایک انداز میں بھی کچھ اس سے زیادہ ہوں، کیونکہ دانشوری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کا نام ہے، اور دانش کے حوالے سے ہی وہ اتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ دانشوروں سے ہمارا ملک بھرا پڑا ہے۔ آپ کا مطلب آن ایئر دانشور جو ہیں؟ جی، آن ایئر، آن پرنٹ دانشور جو ہے، جو صحیح معنوں میں جسے میں سمجھتا ہوں، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ صحیح دانشور کو کس انداز میں دیکھتا ہوں، کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ صحافی تو ہو سکتا ہے، جیسے سارے دانشور صحافی نہیں ہے، اس طرح سارے صحافی اینکرز جو ہے وہ دانشور نہیں ہے جی، لیکن من حیث الجماعت ان کو، اینکرز کو اور صحافیوں کو انٹیلیجنشیا میں لاتے ہیں، انٹیلیجنشیا، یقیناً، اور اس میں سب شامل ہیں، وہ کلا بھی شامل ہے، تو ہم اپنے اپنے فیلڈ میں دانشور ہیں۔ لیکن میرے نزدیک دانشور بندہ وہ ہے جس کے پاس انفارمیشن کے علاوہ علم بھی ہے، نالج بھی ہے، نالج، اور وہ علم جو ہے وہ مختلف وسائل ہیں اس کو حاصل کرنے میں، روایت ہے، تاریخ ہے، کلچرل اینتھروپولوجی ہے، یہ سب چیزیں مل جل کے جب انسان اس ساری دنیا کے تمام فلسفے ہیں، اتنی زیادہ ہے، ڈائمینشنز ہیں، بہت ڈائمینشنز ہیں اس کی، ایک پرٹیکولر میدان کے لیے، مخصوص میدان کے لیے اس کا علم جو ہے خاص طور پہ ضروری ہوتا ہے، اور اس میں اسپیشلائزیشن بھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ ایک آدمی تاریخ پر ایکسپرٹ ہے، ایک آدمی اکنامکس پر ایکسپرٹ ہے، جی ہاں بالکل، ایک آدمی فکشن پر لیکن ایکسپرٹ ہے، وہ پھر اس کے بارے میں صرف انفارمیشن نہیں رکھتا، اس کے بارے میں وہ پورا علم رکھتا ہے اس کی روٹ سے آ کے۔ لیکن صحیح دانشور میں اسے مانتا ہوں کہ اس تمام پس منظر کے ساتھ جب وہ عصری تقاضوں پر اس کو منطبق کرتا ہے، حالات حاضرہ کو اس ہسٹوریکل تاریخی پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے، اور فیوچر ویژن رکھتا ہو، اور فیوچر آبویسلی جو صحیح دانشور ہے وہ ہمیشہ فیوچرسٹک ویژن ہوتا ہے اس کا۔ بہت سارے شاعر ہماری تاریخ میں ہو گزرے ہیں، بلکہ سیاست میں بھی، بھٹو صاحب نے تو خود ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ میں پالیٹکس کا پوئٹ ہوں۔ اچھا، پالیٹکس کا پوئٹ؟ ہاں، سیاست کا شاعر ہوں میں، تو یہ ایک بڑی مزدار جملہ ہے ان کا۔ اچھا، تو یہ دانش ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مس یوزڈ ورڈ ہے یہ۔ اچھا، ہاں، یہ بڑا ایک مخصوص حالات میں ایک صاحب کو دانشور کہا جائے۔ آج کل دانش مندی زیادہ ہے، اچھا، دانشوری ذرا کم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اور جو دانشور ہے وہ مارجنلائزڈ ہے، اچھا، اس کو ہماری سارے حالات حاضرہ جتنے بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ بالکل فرنج پہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کئی ڈائمینشن ہیں، آپ ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں، آپ پینٹر بھی ہیں، آپ نے ڈانس بھی کیا، ڈرامے بھی لکھے، لیکن آپ کا ایک خاص نام ہے پورے بر صغیر میں کہ آپ نے شارٹ سٹوری رائٹنگ میں ایک نیا ٹرینڈ دیا 70s 60s 80s میں تک جو آپ نے لکھا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایک ادیب جو ہے وہ اپنی سیاسی کمٹمنٹ رکھ سکتا ہے، جبکہ پاکستان میں کچھ لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ سیاسی رائے نہیں رکھ سکتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، رائے ہو سکتی ہے، کمٹمنٹ کی بات الگ ہے۔ اچھا، دیکھیے، میں بیک وقت 2 کمٹمنٹس کا قائل ہوں ذاتی طور پہ، اور وہ ان آرڈر آف پریفرنس نہیں سمجھیے گا اسے۔ ایک تو میڈیم بذات خود ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے میڈیم کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، مثلا ادب اور ڈرامہ، یہ میرا میڈیم ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے
ग्लोबल व्यू। ग्लोबल व्यू होना चाहिए, और वो अपने मुल्क के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, अच्छा, इंसान के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज तो बिल्कुल फैक्ट्स होते हैं ना, रियलिटी और फैक्ट में जरा सा फर्क होता है। अच्छा, फैक्ट इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। एंड रियलिटी इज हाउ यू परसीव इट, एंड देन उसको आप उसके ऊपर मुंतबिक करके देखते हैं कि दरअसल हकीकत क्या है और वाकयाती तौर पे चीज क्या है। तो इसलिए मैं तो कभी इंसान मायूस होता ही नहीं हूं, और मेरी सारी जो कमिटमेंट है वो तो इंसान की इंसानियत की के साथ है। मैं समझता हूं कि कोई भी हालात हो, इंसान जो है अल्टीमेटली इट इज अ स्पिरिट ऑफ मैन विच प्रिवेल्स। मतलब आपका मतलब है कि हर आदमी एक सियासी राय रखता है और सियासत में होता है, चाहे वो किसी जमात में ना भी हो। सही है, बिल्कुल सही है। और ये जरूरी नहीं है कि राइटर जो है वो सियासी जमात से कमिट करे, वो उसमें फिर कुछ थोड़ा आप सा। किसी सियासी जमात में नहीं है इस वक्त? पहले मैं था। कौन सी जमात में थे? मैं पीपल्स पार्टी में था। पीपल्स पार्टी? उसमें हर बंदा जो सोचने वाला था, सही लिखने वाला था, जो जैसे मैं कहता हूँ कि सही थिंकिंग के मालिक वो थे चूंकि 60s की पैदावार है ना, 60s की पैदावार है, रेवोल्यूशन का जमाना था। ओ, सारी दुनिया में रेवोल्यूशन था, एक एक जगह पे। क्या इंकलाब था वो? भाई सबसे बड़ा इंकलाब तो सोच का था। अच्छा, कि मुल्क आजाद हो रहे थे अपने अपने तीसरी दुनिया में। तीसरी दुनिया में आजादी की तहरीकें चल रही थी, और वो अचीवमेंट भी हो रही थी तहरीक के साथ साथ। ये नहीं कि वो, यानी ये इसका आगाज 58-59 में हुआ कास्ट्रो से, क्यूबा से। और उसके बाद वो चला हत्ता कि फ्रांस जैसे शहर में, एक पेरिस में सबराती उठती है फ्रीडम के नाम पे, और वो यूनिवर्सिटीज पे, सोरबोन में खास तौर पे स्टूडेंट मूवमेंट इमर्ज की वहाँ फ्रांस से, जो पूरे यूरोप में फैल गई। और सारतर वजाते खुद पैम्फलेट्स जो थे लिख के तो सड़कों के ऊपर खुद बांटते फिरते, जहाँ पास अच्छा, तो ये एक वो जमाना था, हमारी परवरिश उस जमाने में हुई। और फिर उस जमाना अमेरिका में भी एक कल्चरल रेवोल्यूशन का था, जब सिविल लिबर्टीज की मूवमेंट चली 60s में। सिविल लिबर्टीज की मूवमेंट चली, फिर लोग इतने बेजार हुए अपने मुआशरे से कि उन्होंने इस मुआशरे के खिलाफ बगावत कर दी, जब से वो बीटनिक्स की और इस किस्म की मूवमेंट चली, कंप्लीट रिबेलियन अगेंस्ट दी। तो आप भी इस इंकलाब के धारे में शामिल हो गए 60s के? इसको समझा। हमारे मुल्क में भुट्टो साहब बिकेम दी हार्बिंगर ऑफ चेंज। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जब 67 में पार्टी का ऐलान हुआ है तो हम तो उसके बुनियादी अरकान में से हैं। अच्छा, चौनी पर्ची वाले। अच्छा, जो फाउंडेशन रखी गई, जब फाउंडिंग मेंबर्स जितने भी थे, डॉक्टर चार आना जो करते थे, उसमें मेंबर बने थे पर्ची पे, और डॉक्टर मुबशर हसन साहब के यहाँ वो इकट्ठ। उस वक्त मैं सोच रहा था कि पॉलिटिकल कमिटमेंट हवा में लटक नहीं सकती। अच्छा, पॉलिटिकल कमिटमेंट कहता हूँ ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, इंसान के हवाले से। और तहरीक मुझे सोशलिस्टिक अच्छी लगती थी, तरक्की पसंद, सोशलिज्म जो नारा था पॉपुलर। तरक्की पसंद तो वो बंदे हैं जो तरक्की को पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्रेसिव ये क्या डिफरेंस है सोशलिज्म में और तरक्की पसंदी में? अब नॉमेनक्लेचर गलत है। अच्छा भाई, प्रोग्रेसिव जो है और प्रोग्रेसिव पसंद जो है, ये तो पसंद जो इस्लाम पसंद जैसे। भाई मैं मुसलमान हूँ, पसंदी का क्या मतलब है? ठीक है, ओके, ठीक है नहीं। तो वो क्या फिर आपने उस इंकलाबी धारे में शामिल हुए, आप जैसे पेंटर, आप जैसे एक ड्रामा राइटर, इसका कोई असरात हुए मुआशरे पे? मुआशरा इंटायरली चेंज, उठ खड़ा हुआ मुआशरा सारे का सारा। उसका आपने 71 के 70 के इलेक्शन में आपने उसका नतीजा देख लिया था। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है यार गोविंद साहब, हमारे यहाँ एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की मिसफॉर्चून्स रही। मिसफॉर्चून्स ही क्या वहाँ सामने आता है, अगर बंदे ही अपने किस्मत बनाते हैं ना। भुट्टो साहब को जब पाकिस्तान मिला, क्या था वो? हर चीज जो है वो शिराजा बिखरा हुआ था। उन्होंने एशेस इकट्ठी की, वो एक एक टुकड़ा जितना भी हमारे पास रह गया था। बाकी मजहबी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ वो आपको मालूम है, उसके सोशो पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे। तो उसके बाद जिस वक्त ये क्या नाम है इसका, आज के हालात देखिए। आज के हालात में जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत ली है, भाई वो सिंपैथीज तो होती है ना बंदे को, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। अच्छा,
وہ تو اندر سے جاتا نہیں ہے خمیر سے، کیونکہ جب جس طرح آپ کو مطلب آپ کا مطلب ہے آپ اگر پارٹی کے ممبر نہیں ہیں لیکن آپ کے خون میں پیپلز پارٹی ہے، obviously اس کی ایڈیالوجی ہے نا، وہی تو نوسٹیلجیا تو نہیں ہے، نوسٹیلجیا تو نہیں ہے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ بینگ نوسٹیلجک ایٹ آل، نو، اوکے، میں نے زندگی میں اس قسم کا نوسٹیلجیا نہیں لیا. پاکستان تو آج بڑے مشکل حالات میں ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پاکستان کو درپیش جو خطرات ہیں اس پر بڑا تجزیہ ہو رہا ہے، اس پر بڑی رائے لکھی جا رہی ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہوا اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے گویندی صاحب، میرے پاس حل ہوتا میں پیش کر دیتا. دانشور کا کام ہے حل میں تو پیش صرف نہیں حل پیش کرنا نہیں، ایک ویژنری ہوتا ہے، وہ نتائج بتاتا ہے، اوکے، وہ انالیسس کرتا ہے کیا وجوہات اور امکانات کی نشاندہی کرتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حل تو جتنے لوگ ہیں اتنے ہی حل ہے. یقیناً. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، بڑا ایک جملہ ہے زبردست کہ یہ جو ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں دہراتی، اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں ہر زمانے کے، ٹھیک بات ہے. غلطیاں اسی نوعیت کی ہوتی ہیں اچھا، جس کو ہم دہراتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے تاریخ تو چھوڑتی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بہت ساری ہمارے اب آف شوٹس بڑی نکلتی ہیں، نہیں آپ جاری رکھیں بڑی باتوں سے، ہاں، اور یہ ہماری یہ ایکچولی یعنی بدقسمتی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں میں تقدیریں ہوتی ہیں نا اس انداز کی، میں ایبسٹریکشن کی تقدیر کی بات نہیں کر رہا، تو وہی ڈٹرمن کرتے ہیں آئندہ روٹ کاز. میں سمجھتا ہوں ایک سوچی سمجھی اسکیم تو سازش نہیں، میں سازش تھیوری سے میں بلیو نہیں کرتا، یہ ان کا طبقاتی کردار تھا ہمارے حاکم طبقوں کا کہ ہر وہ چیز جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، اس کو انکریج نہ کیا جائے جس میں ان کی قوت کو کوئی چیلنج ہوتا ہو. اچھا، جو ڈکٹیٹوریل حاکم ہوئے ہیں، ناٹ اونلی، اچھا ساری کلاس، وہ تو کلمینیشن ہے، میں حاکم طبقوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈے ون سے ہم پہ مسلط ہے. اچھا، اس میں ہوتا یوں ہے، میں جس طرح سمجھتا ہوں، I may be wrong after all, it can be affirmed، اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ جس وقت سب سے پہلے نشانہ تو اکانومی کو کنزرو کرنے کا ہوتا ہے طبقوں کے لیے، ان طبقوں کے لیے کہ اکانومی ان کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، اور ان کے خلاف بغاوت تو نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑا لفظ ہے، ان کے خلاف انقلاب تو اس سے بھی زیادہ بڑا لفظ ہے، لیکن ان کے خلاف جو ہے ایک اریٹیشن اور نفرت کا اظہار، ناپسندیدگی کا اظہار، وہ تو تعلیم سے اور تعلیم کے بعد علم سے ہوتا ہے. تعلیم ہی آپ کو بیسس پرووائڈ کرتی ہے نا، تو اس کا وار دوسرا جو ہے وہ تعلیم کو درگزر کرنے سے ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب اب نہیں ہے پڑھنے کے لیے. اب بندوق ہے لوگوں کے بعد میں بندوق کا بھی ذکر عرض کروں گا نا. اچھا، تو اس میں ہوتا یوں ہے، آپ کو یاد ہوگا ہلاکو خان وغیرہ جیسے جتنے بھی دہشت گرد تھے، یہ سب سے پہلے آ کے کتاب بند کرتے تھے، لائبریریاں جلاتے تھے، اور پھر چن چن کے ان کو مارتے تھے جو معلم ہوتے تھے تاکہ علم ٹرانسفر نہ ہو پائے ان تک. آج وہ زمانہ نہیں رہا، یعنی جب سے ہم وجود میں آئے ہیں، ہمارا یعنی یہ حصہ وجود میں آیا ہے، تو وہ انہوں نے کتاب کو رفتہ 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 منظر سے غائب کر دیا. اب جتنے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اب خلاصوں پر زیادہ ریلائی کرنے، ان کو ٹیکسٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، ڈیٹیلز کا جو ٹیکسٹ جی جو آپ کے پاس ہے مواد، اس کا خلاصہ نکالا، گیس پیپرز نکالے، پچھلے 10 برس کے اکٹھے چھپ جاتے ہیں، اس کو جوابات دے دیتے ہیں. سو یہ بیڑا غرق ہوا لوگوں کا سینسٹیونیس اور سینسیبلٹی، سینسٹیوٹی اور سینسیبلٹی کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور سینسٹیونیس کو نمب کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ نقصانات. ڈاکٹر صاحب میں اسی پس منظر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فاٹا کے حالات ہیں، سوات میں جو کچھ ہوا، اب گورنمنٹ وہاں مجبور ہوئی اور اس کو بڑی ایکسپورٹ بھی ملی ملٹری آپریشن کی جو 2 روز پہلے شروع ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات تھیں یہ جو حالات وائلنس کی لہر جنم لی؟ سر یہ بہت ہی یعنی لمبی بات ہے، مختصر اور بہت زیادہ پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، لیکن اس پر آپ ایک رائے تو رکھتے ہیں نا؟ دیکھیے میں تو روٹ کازز کا آدمی ہوں، ہاں اوکے، اس کے ایفیکٹس آپ Go ahead. متعین کر لیجیے. ہم نے جو یہ خطہ الٹیمیٹلی ہمیں پاکستان مل گیا، جو اب پاکستان ہے، پہلا مشرقی پاکستان کے
بغیر جو ہمارے پاس اب رہ گیا ہے، جو مغربی پاکستان اب وہ پاکستان ہے ڈیفینیٹلی. قدرتی طور پر یہ کہ انتہائی اچھا جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ خطہ ہے اس ریجن میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ خاص طور پہ میں نے تاریخ کا اس لیے ذکر کیا. اچھا، تاریخ میں ایک سائڈ بات میں کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہر حاکم آتا ہے، وہ تاریخ نہیں لکھوا دیتا. آپ کا مطلب ہے جو پاکستان کے اس ریجن میں، پاکستان کے ناردرن ایریاز میں سارے جو حالات پیدا ہوئے، اس کی وجہ وہی گریٹ گیمز کا ریوائیول ہے جو اس ریجن کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. ایک وہ وجہ ہے اور بڑے ڈینجرس، بڑی اہم وجہ ہے. اہم وجہ ہے اور بڑے دو سپر پاورز پچھلے 30 سال سے انگیجڈ ہیں اس ریجن میں. جو سابق سپر پاور سوویت یونین تھی اور اب جو یونیپولر ورلڈ میں امریکہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں گوئندی صاحب. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے عزائم اور بھی زیادہ خطرناک ہیں. اچھا، اور بھی زیادہ خطرناک ہے. دیکھیے، مجھے آپ بتائیے، آپ ہمیشہ لوگوں کو تناظر میں بلا کے تو ان کے خیالات، میں آپ سے ایک انٹرویو تو میں نہیں آپ کا کر سکتا، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. کر لیں. وہ صرف اتنی بات ہے کہ آپ بھی تو ایکٹیوسٹ رہے ہیں اتنے بڑے جی، بڑی آپ شاندار تقریریں اور ایجیٹیشن اور سب کچھ کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے. عوام کے لیے کیا میں نے تو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم ریپرزینٹ کرتی تھی نا جی. پیپلز پارٹی، جبھی تو ہم تھے ساتھ. تو یہ مجھے بتائیے کہ وہ تو ایک کمال کا کام تھا جی، اور وہ تو ایکٹیویزم کا ایک حصہ تھا نا. تو یہ ایک کوورٹ سے ایکٹیویزم لگتا ہے جو آپ یہاں پر بیٹھے کر رہے ہیں. اس کا جواب دوں میں؟ ہاں، وہ اسی لیے میں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی ایمرجنس کے بعد پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر پر ملٹی نیشنل کے انٹرسٹ تھے وہ زیادہ دیکھے جا رہے تھے. تو میں اور ہمارے دوستوں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں اس وقت ایک بڑا ویکیوم ہے ایک عوامی تھاٹ کو عوام تک پھیلانے کے لیے. تو تاریخ نے فیصلہ کر دیا اور میں میز کے اس طرف بیٹھ گیا. تاریخ نے تو فیصلہ کیا. میں یہ فیصلہ آپ کو بہت عرصہ پہلے سے کہہ رہا ہوں، جب یہ ایمرجی ہو رہے تھے 2005 میں، آپ کو یاد نہیں ہوگا. میں گوئندی صاحب، اس وقت ہے یہ ٹائم کہ آپ یہ دیکھیے، اس طرف توجہ کیجیے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. تاریخ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو اب چینلز میں ہیں، یقیناً ہیں چند، لیکن آپ کو بھی آنا اب اس طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اب لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ واحد یہ رہ گیا ہے کہ آپ چینل پہ آئیں. مطلب آپ کا مطلب ہے کہ میرا مطلب یہ ہے ایک کہ انٹلیکچوئل اور ایکٹیوسٹس جو عوام سے امرج کیے ہوں، ان کو الیکٹرانک میڈیا پہ ایک نیا رول ملنا چاہیے. نہیں، اگر کوئی وسائل نہیں ہے تو دے شوڈ ایجیٹیٹ فار دیٹ. میں تو آپ کو پتا ہے بورن ایجیٹیٹر. آپ کا مطلب ہے کہ ایسے میڈیم پر، ایسے میڈیا پہ زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. دیکھیے، ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے، یہ ساری ملی جلی بات ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور جو نظام تھا نا ہمارے ہاں بہت شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اپنا بندہ لانا ہے جی، جس پر اعتماد زیادہ کیا جا سکتا. کہ اعتماد بات ہے کانفیڈنس کی. آپ کو دوسرے کی کیپیبلٹی پہ کانفیڈنس نہیں ہے، صرف یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار اپنا بندہ لاؤں گا تو شاید یہ سازش نہ کرے. تو یہ ایک ہے مزاج میں چیز ہماری پالیٹکس میں شامل ہو گئی. آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور اس میں ایک اور بات ہے، اس میں جمع تفریق جو سب سے زیادہ کی ہے نا، وہ ہمارے یعنی نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے کی ہے، جو ڈکٹیٹوریل جتنا بھی ہے. بالکل، کیونکہ وہ زیادہ ڈکٹیٹر ہمیشہ قائل ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے. تو اور یہ کبھی نہ ہوتا ایسا. ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک ماضی چونکہ بڑا بھرپور ہے اور اس کی کئی ڈائمنشن آپ کی شخصیت کی. آپ ضیاء الحق پیریڈ میں گرفتار بھی ہوئے. وہ تو اس وقت تو یہ روٹین تھا نا، مجھے بھی کر لیا. کافی شاعر ادیب گرفتار ہوئے. باقی کو تو میں جانتا ہوں نہیں، میں تو 2-3 آدمیوں کو جانتا ہوں. وہ اس وقت تک حبیب جالب صاحب کو تو عادت پڑ گئی تھی ہر وقت جیل جانے کی. تو اسلم گرداس ڈیفینیٹلی. بلکہ میں نے ایک کہانی بھی، جب وہ پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے، میں ان کی کہانی بھی لکھی تھی، ان سے انسپائر ہو کے. ٹیلی ویری فرینک. آپ نے بھٹو پر بھی کہانی لکھی جو باہر چھپی. پورا ناول
کیا نام ہے اس ناول کا؟ خوشیوں کا باغ. خوشیوں کا باغ. اردو میں؟ ہاں ہاں. اس میں بھٹو کی شہادت کا سارا واقعہ ہے, کیا ہے وہ؟ وہ نہیں وہ میرے اپنے انداز میں اسیسمنٹ, وہ سارا منطبق ہوا تھا تھرڈ ورلڈ پر. اچھا, کہ کس طرح وہ ختم کیے جاؤ, کہ اب نہیں کیا حالات ہیں کوئی اتنی. اچھا, اتنی جو ریزسٹنس ہوئی جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, لوگوں نے لکھا, جالب صاحب نے لکھا, آپ نے لکھا, گرداس پوری صاحب نے لکھا, اور کئی لوگوں نے سلیم شاہد بڑا کام کیا ہے انہوں نے, جو اس زمانے میں جس قسم کا ریزسٹنس لٹریچر, اس کے وہ اثرات کیوں نہیں بنے آج؟ وہ اس لیے نہیں بنے کہ ضیاء الحق کا زمانہ بڑا کوڑے باز زمانہ تھا اس وقت. اس کی کوشش سارے تو جو سوچنے والے آدمی تھے, جو اس قسم کے نظریات رکھتے تھے سوشلسٹ اکانومی کے, وہ تو سارے کے سارے انہوں نے یا یعنی جلا وطنی خود اختیار کر گئے, یا ان کو اتنا تنگ کیا گیا, وہ فصل علاقوں میں بھیج دیا. پروفیسر جتنے بھی یونیورسٹیز کے تھے ان سب کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی تھی اس زمانے میں. آج آپ سمجھتے ہیں حالات بدل گئے ہیں, اوپننس آ گئی ہے سوسائٹی میں, کام کرنے کا وقت ہے؟ کام کرنے کا بہت وقت ہے, اور ووکل ہے یہ. اچھا. اور ہمارے ملک کی مصیبتوں میں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے, کہ جب ایک کمزور آدمی ایک بڑے آدمی کو دوست بناتا ہے, اچھا, اور بڑا آدمی یہ کہتا ہے, بڑا اس سینس میں بنا پاور کے حوالے سے, پاور کے حوالے سے کمزور آدمی جو کہ بالکل ڈس آرگنائزڈ ہو لیکن ہے وہ سنسیئر قسم کا, اور کو پتہ بھی ہے کہ یہ امیر آدمی ہے تو اس سے ذرا تھوڑے سے مفادات بھی حل ہو سکتے ہیں. جب وہ دوست بناتا ہے تو اس دوستی میں سنسیریٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہمیشہ موقع موقع اس اپنے ینگر دوست کو ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ بلیک میلنگ پہ اتر آتا ہے. امریکہ بہت اچھا دوست ثابت ہو سکتا تھا اگر ہم اس کے کاسا لیس نہ بن جاتے, اچھا, اگر ہم ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ. آپ کا مطلب بائیلیٹرلزم پہ دوستی؟ ایگزیکٹلی, جو بھٹو صاحب چاہ رہے تھے, یہ برابری کی بنیاد پہ. ہاں, یہ ہمارے غلطیاں شروع سے ہوئی, انہی کا خمیازہ یہ کنسلٹیشن ہے. لیکن اب تو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکر اپنے فیصلے خود کرنے بھی جا رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں, ٹو لیٹ. لیکن چلو کبھی دیر نہیں ہوتی کہتے ہیں. اگر لوگ ساتھ دیتے ہیں, لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں. لوگ تو اب دے رہے شروع ہے نا. اب بھی آپ کی جو اسلام پسند جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اب بھی اس میں کیڑے نکال رہے ہیں کہ نہیں آرمی آپریشن ختم ہونا چاہیے, فلاں ختم ہونا چاہیے, امریکہ کی ڈکٹیشن ہے. ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہم مصیبت میں پھنسے ہیں. اور آپ لیکن علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ جو ان سے اس کا نقطہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں شریعت کے نام پر اپنی بات کرنے جا رہے ہیں, اصل میں وہ پاکستان اور اسلام کے خدمت نہیں بلکہ نقصان کر رہے ہیں. ایک بڑا علماء کرام کا طبقہ کھڑا ہے, ہر روز اخباروں میں تو چھپتا ہے. وہ سچ ہے. میں اسلامک پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, ان کے اپنے پولیٹیکل مفادات اس میں ہیں, وہ اپنا مفاد نہیں چھوڑیں گے. وہ چاہے وہ جتنا مرضی ہے ان کو کہیں کہ یہ آپ بالکل کافر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن وہ ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں, اور وہ ہے کہ آپ ملٹری ایکشن نہ کیجیے. ان کو نہیں خیال آتا کہ انہوں نے امن کا معاہدہ جو تھا وہ توڑا ہے اپنے ساری حرکات کی وجہ سے. آج بھی میں نے پڑھا ہے اخبار میں, قائد صاحب تو ہمیشہ بات ہی یہ کرتے. میں نے ان کا وہ دیکھا تھا, انٹرویو بھی دیکھتا ہوں اور ان کے بیانات بھی پڑھتا ہوں. آج ان کے اپنا مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی بیان ہے کہ فوج بھیج کے غلطی کی ہے. لیکن ایک عوامی سپورٹ ہے, انٹیلیجنشیا میں بڑی سپورٹ ہے سارے ایکشن کی. جی بالکل. آپ کی وہ جو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں ان کی تو خاص طور پہ ہے. باقی لوگ جو ہیں ان کو اپنی جان و مال کا خطرہ ہے جناب, اپنی زندگی کا خطرہ ہے. وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں. اسی لیے وہ جو بھی حاکم آتا ہے اس کی بات بھی برداشت کر لیتے کہ چلو یار ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تو صورتحال ہے. اچھا, آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن چونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے یہاں پر یہ پرابلم کریٹ ہوئے, تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے نا اس سچویشن کو. وہی تو نہیں کی. میں نے اسی لیے آپ کو مثال دی کہ ایک چالاک دوست آپ کا بڑا ہو اور وسائل والا ہو, اور آپ بیچارے اپرچونٹیز ہی تلاش کر رہے ہوں اور اپنا مفاد حل کرنا چاہ رہے ہوں, تو اس وقت یہ ساری باتیں پس منظر میں چلی جاتی. اور یہ نیو گریٹ گیم جو ہے وہ آپ, اب میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں, لیکن ان کے ارادے جو ہیں نیو گریٹ گیم کو اچیو کرنے کے, وہ ان کا جو ایجنڈا ہے
وہ پچھلے والی گریٹ گیم سے مختلف ہے. مختلف تو ہوگا لیکن ایجنڈا ملتا جلتا ہوگا کہ جو ریجن کے ریسورسز ہیں نیچرل. انگریزوں سے لے کے تو جب تک طالب نہیں آئے تھے یہ ایک تھا بفر زون بنایا ہوا افغانستان, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب وہ اس بفر زون کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ان کا یہ ایجنڈا ہے. یعنی میں یہ بلکہ نذیر ناجی کی بات سے میں متفق ہوں, انہوں نے بڑے اچھے انالیسس کیے اینڈ ہی از رائٹ. میں بھی کچھ اسی طرح سوچ رہا ہوں. تو ان کا ذرا ایجنڈا مختلف ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری کمزوری, ہم نے وہ اپنے بائیلیٹرلزم قائم نہیں رکھا. ہم اتنے نیڈی ہو گئے کہ ہم نے اچھا بھی سمجھ میں نہیں آتا, اتنی ایڈ آئی ہے, اتنا ہم نے قرضہ بھی لیا ہے, بلینز آف ڈالر جو ہے, آئی کانٹ کاؤنٹ دم ایون. شماریات کا بندہ کوئی ہوگا تو اس کو زیادہ معلوم ہوگا. مجھے اس کا استعمال نہیں نظر آیا کسی طریقے سے. لیکن جو نقصان ہوا اس سارے کانفلکٹ میں اس ایڈ سے زیادہ ہے, اس ایڈ سے زیادہ ہے, بالکل کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, سوچنے کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک شعبہ ہے کلچر, جی, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں پاکستان میں کلچر منسٹری بنی اور فیض صاحب اس کے ایڈوائزر تھے. نہیں, منسٹری کے ایڈوائزر نہیں تھے, بھٹو صاحب کے ایڈوائزر تھے. بھٹو صاحب کے ایڈوائزر تھے کلچرل افیئرز. اچھا, اور انہوں نے یعنی قائم کی تھی. بھٹو صاحب سے کہا بھٹو صاحب کس سے متاثر ہوئے تھے؟ فرینچ ماڈل تھا ان کے ذہن میں, فرینچ ماڈل تھا, کوئی سوشلسٹ ماڈل تھا. اچھا, ہر سوشلسٹ کنٹری میں ایک ان کی کلچر منسٹری الگ ہوتی. اچھا, تو وہ اس سے متاثر تھے. تو کلچر کے لیے منسٹری چاہیے ہوتی ہے بڑی. کلچر تو آج خود ایمرج کرتا ہے, ایوولوشن ہوتی ہے. کلچر کا نام ہی ہے, کلچر جو ہے یہ لفظ لیٹن کا ہے, کلچر, ٹو کلٹیویٹ. کلچر منسٹری کا کام ہے اس کو کلٹیویٹ کرنا, کلچر کو. بڑی سخت ریسپانسبلٹی نہیں, امپوز کرنا. نہ, ٹو فارم اے پالیسی کہ ڈائریکشن جو ہے آپ کے پاس ایگزسٹنٹ کلچر کی وہ کس طرف ہونی چاہیے. نہیں, پالیسی سے کیسے کلچر, اور پھر اس کو امپوز نہیں کرتے, اس پالیسی پر عمل کرایا جاتا ہے. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈول ڈمکا اور یہ جتنا بھی رقص ہے یا یہ ہے فائن آرٹس یا پرفارمنگ آرٹس جتنے بھی ہیں یہ کلچر ہے. دے themselves are not cultures. کلچر کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ صرف آپ کی کلچر کے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, آپ کی امیدوں کو, آپ کی امیدوں کو, آپ کے غموں کو, آپ کی خوشیوں کو. یہ سب جو اتنے بھی ہیومن احساسات ہیں نا, ایموشنز ہیں, نفرتیں بھی ہیں, محبتیں بھی ہیں, اور محبت پر سٹریس زیادہ ہے. تو یہ آرٹس جو ہیں, جتنے پرفارمنگ آرٹس ہو چاہے ویژول آرٹس ہو, یہ ان کو زبان دیتے ہیں. اچھا, اس کا اظہار ہے, اس کا اظہار کرتے ہیں. کلچر رہن سہن کا نام ہے, ٹوٹل طرز زندگی کا نام ہے, کوئی 20-22 فیکٹرز ہیں, محسوس کرنے کا نام ہے. اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا, ابھی تک ڈیفینیشن نہ. کلچر جو ہے وہ اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو وہ پالیسی بنی, کلچر پالیسی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. سب سے پہلی تو ان سے پہلے فیض صاحب نے اس کی تھی, لیڈ کیا تھا اس کمیٹی کو. کمیٹی میں کون کون تھا؟ وہ بانو قدسیہ صاحبہ مجھے یاد ہے, صلاح الدین محمد مشرقی پاکستان سے تھے. یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی پالیسی بنی تھی, اس کمیٹی نے بنائی. پالیسی کی مصیبت یہ ہے. پھر بھٹو صاحب نے کلچر منسٹری بنائی. جی, کلچر منسٹری ہم تو لگے رہے نا اس کے لیے. آپ بھی اس میں انگیج تھے؟ بہت زیادہ. میرا خیال ہے میں اور میرے یہ نیفڈیک بھی انہی دنوں بنا. نہیں, نیفڈیک پہلے تھا, بھٹو صاحب سے پہلے. بھٹو صاحب نے تو انسٹیٹیوشن قائم کرنے میں کمال کر دیا. اچھا, اور ہم نے برباد کرنے میں کمال کر دیا. ہم سے مراد ضیاء الحق. بالکل, ضیاء الحق کے جتنے بھی یہ آمرانہ دور ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں اس کی آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں. یہ اینٹی کلچر دور کہتے ہیں ان کو, جو اتھارٹیٹیو سسٹم ہوتا ہے. اینٹی کلچر بھی یہ ہوتا ہے, اور اینٹی پیپل بھی ہوتے ہیں. آف کورس, اگر کلچر چھین لیا جاتا ہے ان سے اور کلچرل ایکسپریشنز کے اوپر لعنت بھیج دی جاتی ہے تو وہ تو پیپل کے ایکسپریشن چھن جاتا ہے. پاکستان کا کلچر کیا ہے؟ یہ انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے یا اس سے پہلے سون ویلی. سوال میں سوال کر دیا, میں ڈیفینیشن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ کلچر کا حالت کیا ہوئی ہے. اچھا, اس وقت جس وقت ہم نے یہ بنوائی, ایجوکیشن منسٹری کو بہت کام تھا. بھٹو صاحب واز ورکنگ اے لاٹ آن دیٹ. اور کلچرل جو حصہ تھا وہ سپورٹ کیا گیا تھا PNC کے پاس, پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس. جی ہاں, اس کو پھر جب الیکشنز ہوئے 73 میں
اپنا کانسٹیٹیوشن بنا اس کے تحت انہوں نے اپنا کیا. وہ جعفر ملک صاحب تھے ایم این اے, ویری انٹیلیجنٹ پرسن, اللہ بخشے, اور وہ فیض صاحب وہ کلچرل منسٹر بنے تھے, وہ اور فیض صاحب ایڈوائزر تھے. اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ زیادہ دور میں کچھ لوگوں کی ایسی عادتیں پڑی کہ جس بندے کو ابلائج کرنا ہوتا تھا اور منسٹری دے کے پروٹوکول کی خاطر. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے کئی فیزز ہیں, اس میں انڈس ویلی سیولائزیشن ہے, اس سے پہلے سون ویلی کی بھی جو سٹون ایج زمانہ ہے, تو پاکستان کی جو کلچر روٹس ہیں تو وہ ہزاروں سال پرانی ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ ہماری زندگی میں پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. یہ خطہ جو ہے وادی سندھ کا, اس کو مین انڈیا سے الگ ہونا ہی تھا, چونکہ یہ علیحدہ یونٹ ہے. یہ علیحدہ یونٹ ہی نہیں ہے بلکہ دس واز دی موسٹ ایشینٹ یونٹ, موسٹ اینشینٹ یونٹ, کیونکہ یہیں سے تو سارے ایرینز پھر نقل مکانی کیے انہوں نے. پہلے آگے یہاں سیٹل ہوئے, پھر عربی میں بھی ایک محاورہ ہے الہند والسندھ, ہاں دو علیحدہ اس کو یونٹ مانتے ہیں. اور چودھری اعتزاز صاحب کی جو تھیسز ہے انڈس ساگا میں, وہ بھی یہ ہے کہ ایک پرانا ایک کلچرل پورا یونٹ ہے. ان کا تھیسس بالکل ٹھیک ہے صاحب. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے اچھا اس ساری کلچرل جو ایوولوشن ہوتی رہی, مطلب کنٹریبیوشن ہوتی نا, اسلام دنیا میں آ گیا آج سے 14 سال پہلے, کلچر کوئی پھر 1000 سال اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی ہے, پھر 1000 سال پہلے اسلام کی آمد ہوتی ہے بر صغیر پاک و ہند میں, تو اس کا ایک امپیکٹ ہوا صوفیانہ. انٹریکشن تو ہوتا ہی ہے. ہندوستان کے مزاج میں صوفی پن تو پہلے ہی تھا. اسلام نے اس میں اور کنٹریبیوشن کیا, اس کو نیو ڈائمینشن دی ہے. اچھا جو صوفی آئے وہ زیادہ ٹرکس اور پرشینز سے, عرب تو نہیں آئے یہاں؟ نہیں عرب تو نہیں آئے, بہت کم آئے, بہت کم. اسی لیے ان کا جو یہاں پر زیادہ انفلوئنس ہے ہمارے صوفی ٹریڈیشن میں وہ پرشین اور عربک ٹریڈیشن, ٹرکش ٹریڈیشن عربی کہتا ہوں, پر ٹرکش اور وہ ہے. اچھا یہ تو نان وائلنٹ ہے سارا, عدم تشدد پر ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو وائلنٹ مذہب کے نام پر بات کر رہے ہیں, ان کو تو شکست ہوگی اگر یہ ان کے بلیور نان وائلنٹ ہے. ان کو ریلیٹ کیجئے نا علامہ اقبال سے. اچھا اقبال, ان کو ریلیٹ کیجئے نا, اقبال صوفی تھاٹ کی کنٹینیوٹی تھے بھئی. وہ تو ان صوفیوں کے خلاف تھے جو کہ ان ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اچھا جو بیٹھ کے تعویذ دھاگے کرتے ہیں. جو صوفی کی تو آگے شاخیں ہیں نا, توہم پرستی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے قائد اعظم نان وائلنٹ, کس قسم کی اسٹیٹ چاہتے تھے وہ یہ بتا دیجئے نا. ایک جسٹس کی بنیاد پر اسٹیٹ, سوشل جسٹس اور ایک ڈیموکریٹک. اور ڈیموکریسی کون سی, اور ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ, قائد اعظم کا ایجنڈا. ہاں جی بالکل, کہ کوئی رنگ نسل وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے, صرف اعمال ہوں گے آپ کے. اچھا انٹرسٹنگ. یہ آخری خطبہ جو تھا حج کا, اچھا کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جتنا بھی ہمارے ہاں سسٹم اسلامک چل رہا ہے نا, وہ تو ملوکیت کا فقہ چل رہا ہے, بادشاہوں کا, اور وہ بھی اوپینینز ہے, ہمارے فقیہوں کے اوپینینز ہیں. مقلدوں نے چونکہ اسلام کو بڑے خطرات پیدا ہو گئے تھے اس کے بعد ہلاکو خان کے بعد, تو انہوں نے اس کو کچھ سمجھا کہ اس کو اب تقلید میں ہی کنورٹ کر دو, ٹھیک ہے. فقیہ تو بہت عالم لوگ تھے نا. اچھا تو اس کے بعد جتنے بھی علماء آئے, کچھ نے تقلید کی, کچھ اس میں ان سے اجتہاد بھی کیا. جو اس خطے میں اسلام ہے آپ کا مطلب ہے وہ ایک عدم تشدد صوفی ٹریڈیشن کی بنیاد رکھتا ہے. سب علماء کا تمام بادشاہوں کے ساتھ تصادم تھا. یہ صوفی بھی جو ان سے بادشاہوں کی طاقت کے تو خلاف ہوتے تھے, بینڈ نہیں کرتے تھے, کہتے اپنا حکومت کری جاؤ, ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں. ان کے اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ان کا اپنا نظام ہوتا ہے. ظاہر ہے سرکار داتا صاحب سے لے کے خاندان چشتیہ تک سارے کنورٹس تو انہوں نے کیے. جب تشدد سے تو یہاں کنورشن ہوئی نہیں ہے. اسلام پیس کے ذریعے کرتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں پوری بات کہ دیکھیے فنڈامنٹل. یہ کلچرل نہیں, میں چونکہ ادھر رہنا چاہتا ہوں, تو یہ جو کلچرل انہینسمنٹ ہوئی اسلام کی, وہ ایک نان وائلنٹ, ایک پراسپرس اور طبقاتی آن ون کانسیپٹ. وہ کیا اس کا بھی تو کانسیپٹ ہے نا کہ اسلام میں یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کلام انسان سے, انسان کے وسیلے سے کیا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور باقی تمام سارے نبی ہیں۔ پیغمبر انسان تھے نا، اس لیے انہوں نے کہا کلام پاک میں ہے کہ میں نے اسی لیے انسان بنا کے بھیجے ہیں اپنے پیغمبروں کو. تم سے کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، فلان کیوں نہیں آ گیا، تو پیغمبر میں فرشتوں کے لیے بھیجتا تو میں فرشتہ بھیجتا. تو خدا انسانوں میں سے نبی بھیجے، انسانوں کے بھیج کے اس نے اپنی شناخت کروائی کہ میں رب ہوں. ٹھیک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصدیق کر دی. اب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ بغیر انسان کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیں؟ سیدھی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ سٹریس یہی ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے سوشو اکنامک جسٹس سے اور حقوق العباد سے، جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے. جی میں فنڈامنٹل اسلام کی بات کر رہا ہوں. Rights of فنڈامنٹلز peoples. آف دا پروفٹ، جو حقوق العباد. حقوق العباد. لہذا کلام پاک میں مگر آپ کا مطلب ہے کہ اسلام ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا آف ہے. کورس ایک سوشلسٹ اکانومی، سوشلسٹ پالیٹک پہ آج کی یہ جو ماڈرن ٹرمز ہیں. اسی لیے تو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا مساوات محمدی. یہ بھٹو صاحب نے دیا پہلی دفعہ. کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے بھی ایسے نعرے استعمال کیے. قائد اعظم نے بھی کیا ہے. اسلامی سوشلزم لیاقت علی خان نے بھی کہا. میں اسلامی سوشلزم کی بات نہیں کر رہا اچھا، ہوں، مساوات محمد، مساوات محمدی کی بات کر رہا ہوں. ایکویلٹی. اسلامی سوشلزم تو اقبال سے تو بات ہوتی چلی آ رہی ہے اسلامک سوشلزم کی، کیونکہ جب وہ لینن اور ناصر نے بھی کہا، جمال عبد الناصر نے. جی ہاں بالکل. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اقبال نے متاثر کیا ہے ایران کو اور دوسرے ممالک کو، کہتے ہیں ایران کا انقلاب ہاں اقبال کے فکر سے متاثر تھا. وہ اس لیے کہ ڈاکٹر علی شریعتی اس سے بہت متاثر تھے، علامہ اقبال سے. علامہ اقبال سے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اکنالج کیا اپنی لیکچرز میں. تو بھٹو صاحب بھی متاثر تھے علامہ اقبال کے فکر سے. آف کورس قائد اعظم اور علامہ اقبال، لیکن وہ فکر کیا تھی وہ تو ہم نے بدل دی نا. وہ علماء جو کہ علامہ اقبال کو یعنی اتنا ناپسند کرتے کہ نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ان کا کوئی تقریر جو ہے علامہ اقبال کے شعر کے بغیر نہیں چلتی. تو جنہوں نے فیض صاحب پر پابندیاں لگائی، آج وہ فیض صاحب کے شعر پڑھ رہے ہیں. اچھا مصیبت یہ نا کہ بڑے لوگ، اچھا میں یہ ادھر واپس رہنا چاہتا ہوں، واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ جو کلچر کی ایوولوشن ہوئی اس میں اسلام کی کنٹریبیوشن ہوئی اور ایک برِ صغیر میں نیا کلچر جو ان سا جنم لیا. بھی لوگوں نے اس لیے سرکار یہاں پر لوگ مسلمان ہوئے کہ وہ انسان سوز سلوک نہیں کرتے تھے، وہ ایکویلٹی کی بات کرتے تھے. تو پھر ایکویلٹی کہاں ہے اسلام میں؟ آج خلیفہ وہ اپنا یعنی جب سے ملوکیت شروع ہوئی ہے، یار مودودی صاحب کی کتاب پڑھی آپ. اچھا، مولانا مودودی. مولانا مودودی کیا کہتے ہیں وہ؟ خلافت اور ملوکیت. اچھا، میں پوری کتاب کیسے پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ صحیح ہے. اور بہت اس کے خلاف، کتاب کے خلاف بعض علماء نے بہت ریئیکشن کیا تھا. مجھے مودودی صاحب سے ہزار اختلاف ہو، سیاسی اختلاف ہو، لیکن وہ کتاب بڑی سکہ بند ہے. ہر مسلمان کو وہ پڑھنی چاہیے. اچھا، کہ چکر کیا ہے، ہم کس شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھیے جب تک انصاف نہیں ہوگا معاشرے میں، انصاف سے مراد سوشو اکنامک جسٹس، ٹوٹل جسٹس. ٹوٹل جسٹس. کہ پاکستان کا مسئلہ یعنی یہ ہے معاشرہ- کہ پاکستان میں ٹوٹل جسٹس آج سب سے اہم ضرورت ہے. آپ کا مطلب آف کورس وہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا، یہاں پہ وائلنس، جب تک آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنڈا کو فالو نہیں کرتے، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرتے، تب تک آپ کی نجات نہیں ہوگی. میں نے کمیونسٹوں سے بھی یہی کہا تھا ایک زمانے میں، ڈنٹ لائک می. میں نے کہا دیکھو آپ ایک ملک کے مسلمانوں کی شناخت ان سے نہیں چھین سکتے. یہ سوویت رشیا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. یہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. اور یہ چاہے قرارداد مقاصد میں یہ نہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، یا قائد اعظم یہ اسلام کے حوالے نہ بھی دیتے، ایون دین یہاں کے مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ہے سوشو اکنامک جسٹس، حقوق العباد. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلام اور ڈیموکریسی میں کوئی تضاد یا کلیش ہے؟ کوئی کلیش نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اس زمانے میں بہت ڈیموکریٹک معاشرہ تھا، اس زمانے کے مطابق پریمیٹیو ڈیموکریسی تھی. آپ کا مطلب وہ ناٹ ایون پریمیٹیو، اس زمانے کے حساب سے بہت ایڈوانس تھی اس وقت. بائزینٹیم روم تھے، یہاں کون بیٹھے ہوئے تھے ایران میں. تو اس میں
بیسک فنڈامنٹل یہ تھا اس ڈیموکریسی کا جو سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کے. مطلب آپ کا مطلب جو مدینہ کی اسٹیٹ تھی اٹ واز اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. آف کورس اسی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈیموکریٹ. ایک تو ان کی مجلس شورا تھی, سرکار سیدنا حضرت عمر صاحب کے زمانے سے سسٹم شروع ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے. ایک تو مجلس شورا تھی پہلی بات. دوسری ایک مجلس عام تھی اس وقت تھی, اس وقت تھی, جس میں تمام قبیلوں کے لوگ آ کے اگر کوئی جنرل ڈسکشن کی ضرورت ہوتی تو تمام قبیلوں کے لوگوں کو بلواتے تھے اس میں شورا کے علاوہ. رائے شامل ہوتی تھی سب کی آف کورس. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, ایک مجلس خاص تھی جو کہ اپنی جو سینٹ تھی, جو مجلس خاص بالکل جو ان کے بالکل مہاجرین پہ منحصر تھی. مجلس شورا میں انصاری بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے. سپریم کونسل جو تھی وہ ڈیسیژن ڈیموکریٹک کرتے تھے. تو جو ڈے ٹو ڈے معاملات اور دوسرے. اچھا, ڈیموکریسی اور اسلام کا کوئی کلیش نہیں ہے میرے نزدیک تو کوئی نہیں ہے. پاکستان کا جو آئین ہے 73 کا یہ پیور ڈیموکریٹک اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے. آف کورس جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, یعنی کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہو. کوئی قانون ایسا. اچھا ایک اور بات ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سزائے جو بھی یہ جورسپروڈنس عطا کی لوگوں کو, وہ معاشرے کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہ اس میں کوئی کسی جرم کی گنجائش ہو. پہلے وہ حالات پیدا کیے کہ جرائم نہ ہو, بھوک نہ ہو, افلاس نہ ہو. اس کے بعد وہ قوانین لاگو ہوتے. سیکشول کرائمز نہ ہو. اچھا بالکل, جبھی تو اتنی شادیوں کی اجازت دے دی انہوں نے. میری بات آپ سمجھ, برائی کی جڑیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں نا. تو جب تک آپ وہ کنڈیشنز پوری نہیں کرتے, ٹرانسفارم سوسائٹی کو نہیں کرتے, تو اس طرح تو پھر یہ شدت پسند پیدا ہوتے رہیں گے. آپ کا مطلب ہے کہ شدت پسندی, وائلنس, تشدد کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سوشو جسٹس کی بنیاد پر ایک نیا نظام لایا جائے, سٹیٹس کو توڑا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنڈامنٹلز کے مطابق, کیونکہ اس میں ماڈرن ریکوائرمنٹ کے مطابق. ایگزیکٹلی. تو اجتہاد تو اس میں ہو سکتا ہے جو حقوق اللہ میں نہیں ہو سکتا. اجتہاد عبادتوں میں اور یہ اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں. شرک میں کیا اجتہاد کریں گے آپ؟ شرک تو ایک گناہ عظیم ہے. اس کے بعد جتنی بھی اس کے ستون ہے, جو بھی اس کے بیسکس ہیں, جو بھی ہمارے ایمان کا جزو ہیں, اس پر بھی عمل کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں, کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ کی نمازیں اور روزوں کی مجھے پرواہ نہیں, تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. حقوق اللہ میرے حقوق ہیں. آئی ایم دی جنرس ون, ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں. حقوق عباد میں اگر آپ نے کوتاہی کی, اس کے پاس اس کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. وہ لوگوں سے متعلق ہے, لوگوں سے معافی مانگو. اچھا اس میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ خدا تک پہنچنا, خدا کی شناخت کرنا انسان کے وسیلے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اور وہ محبت کی بات ہے. محبت کریں گے, محبت میں آپ زیادتی نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان میں جو موجودہ کرائسس ہے یہ پولیٹیکل کرائسس ہے یا اسٹیٹ کرائسس ہے؟ اسٹیٹ کرائسس تو ہے نہیں, پولیٹیکل کرائسس. اچھا یہ تو ہم دنیا کیا کرتی ہے, جہاں فائدہ اٹھانا ہو تو گورنمنٹ کو پولیٹکس کو اسٹیٹ کو ایک کر دیتی. اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب ان کو فائدہ اٹھانا ہو اسٹیٹ سے اور پولیٹکس کو گرانا ہو تو پھر وہ دونوں کا الگ کر دیتی. یہ جو کرائسس ہے یہ انٹرنل فورسز نے کریٹ کیا یا ایکسٹرنل فورسز نے؟ اس میں دونوں شامل ہیں. دونوں شامل ہیں. کمپروڈور کلاس تو ہوتی ہے, لیمپون کلاس جسے آپ کہتے ہیں سوشلسٹ لینگویج میں, مفاد پرست لوگ. آپ محسوس کر رہے ہیں لوگ اس کرائسس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہاں لوگ تنگ ہیں اس تشدد سے, اس انجسٹس سے. لیکن they want an alternative also. الٹرنیٹیو ابھی ٹوٹل نہیں آیا. سینتھسس تیار نہیں ہوا. اس میں انٹلیکچوئل کا رول ہے آپ لوگوں کا. سر ہے, انٹلیکچوئل کیا کرے, he is marginalized. لیکن پاکستان میں تو آج کل کالم نگاروں کو انٹلیکچوئل سمجھ لیں. میں تو شروع میں آپ سے عرض کر دیا, بعض کالم نگار ہیں, سارے نہیں ہیں. سارے سب کہاں ہیں؟ مطلب حسنین ہیکل جیسا ہمارے ملک میں کوئی صحافی پیدا ہوا ہے سر؟ یا خواجہ احمد عباسی؟ کاش صحافیوں کو تاریخی شعور ہوتا, کلچرل شعور ہوتا تو سب انٹلیکچوئل ہوتے. پاکستان میں جو اردو لٹریچر میں لکھا گیا چونکہ لوگوں کو بڑی دلچسپی آپ کے حوالے سے, یہ کیوں نہیں ٹرانسلیشن ہوا باہر کی انٹرنیشنل لینگویجز میں زیادہ تر, چونکہ متعارف نہیں ہو سکا ہمارا لٹریچر؟ دیکھیے میری چند چیزیں ہوئی ہیں اپنے طور پہ, میں کوئی کیمپین نہیں, کوئی کچھ نہیں. از خود ہوئی ہیں. کون سی زبان میں؟ یعنی یورپین لینگویجز میں,
رشین کبھی میں کوئی چیز، ہاں جی رشین میں ڈرامہ بھی تھا، آنا نے کیا، اینا نام ان کا نام مشکل ہے، وہ ڈرامے میں انٹرسٹڈ تھی اور لڈ میلا جو ہے وہ فکشن کی تھی، لیکن زیادہ تر کلاسیکل پیریڈز کو پسند کرتی. پاکستان کا اردو لٹریچر جو لکھا گیا 60-70 سال میں، جو دیکھیے یہ کام یہ انٹرنیشنل لیول کا ہے. جیسے دیکھیں نا، اب ترکی میں جو ان سے امین معلوف کو نوبیل پرائز ملا، مصر میں نجیب محفوظ کو ملا، پاکستان نے ایسا دانشورانہ کوئی، ہم اپنے تئیں سوچتے تو ہیں کہ جناب ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے ملک میں وہ تو خواہش ہے نا، بات یہ کہ کوئی نظر نہیں آیا. اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ جناب بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ایسپائر فار اٹ، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوبیل پرائز حاصل کرنے کے لیے نہیں، ادر دین نوبل پرائز، میرا مقصد صرف وہ ایک چونکہ کرائیٹیرین بنا ہوا ہے، لازمی نہیں ہے. وہ یاشر کمال کو نہیں ملا ترکی میں، چونکہ ان کی بیک گراؤنڈ جو سی ہے وہ کرد ہیں اور کمیونسٹ ہیں، اس لیے نہیں ملا. ترجمے کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں نا کمیٹڈ، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. میں وہی کہنے لگا، تو وہ ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے. لیکن ہماری حکومتیں تو کہتی ہیں یہ اہم کام نہیں ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ادارے بھٹو صاحب نے بنوائے تھے وہ بھٹو صاحب کے بعد اس طرح چلے ہی نہیں. خدا کا غضب ہے کہ اکیڈمی آف لیٹرز، پھر آ گئی آپ کا یعنی پی این سی اے بالکل اب منسٹر آف کلچر کے انڈر ہو گئی وہ. اس کے بعد آ گیا آپ کا یہ جس میں فراز صاحب تھے، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے. اس قسم کا فلموں کے لیے نیفٹیک بنایا. نیفٹیک تو مشرف صاحب کے زمانے میں ختم کر دیا تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں. نہیں مشرف صاحب کے زمانے میں، لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں بالکل متروک کر دیا تھا، متروک کر دیا. گوئندی صاحب ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے ملاقات رہی؟ میں ان کو زندگی میں صرف 2 مرتبہ ملا ہوں. پہلی اور دوسری دفعہ کب؟ دیکھتا کئی مرتبہ. ہاں نہیں، ملاقات سے مراد تو ملاقات. پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی اسلامک سمٹ میں 74 فیبروری میں. 24 فیبروری مجھے اچھی طرح یاد، اور وہ تھا عروج تھا ذوالفقار علی بھٹو. جی ہاں بالکل، میں جس کو کہتے ہیں روپ چڑھا ہوا تھا بھٹو. میں چیئرمین تھا آرٹس کاؤنسل کا اچھا اس وقت. اچھا. اور مصطفیٰ کھارنی صاحب نے مجھے یہ فرض سونپا تھا کہ میں اس کے لیے کلچرل شو کروں. وہ آپ نے کیا تھا؟ وہ میں نے کیا. کس جگہ؟ قلعہ میں؟ قلعہ میں. تو جس کو ساری اسلامی دنیا سے آئے ہوئے لوگوں نے دیکھا. بلکہ صرف 2 پرسنالٹیز نہیں آئی تھی، ایک قذافی تھے اور ایک یاسر عرفات تھے. پھر جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے انہوں نے جا کے گھر میں تعریف کی. پھر ان کی بیگمات کا خاص طور پہ ریکویسٹ آئی. اچھا دوسری دفعہ بھٹو صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی کب ہوئی؟ وہ جب وہ لاہور میں تھے آفٹر ہز کو کے بعد 77 کے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے تو آپ کی ملاقات اپنا ساجد قریشی صاحب کے گھر میں شادمان لاہور میں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے تو آپ کی ملاقاتیں ہوں؟ بڑی ان کے ساتھ میری بڑی ہو گئی تھی ایفینٹی، ایک طرح سے بہت ایفینٹی. شی واز اے ویری کائنڈ لیڈی ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. اب آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات رہی؟ پہلے تو ہوئی نا. کب؟ جب محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. نہیں میں اس وقت نہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، میں آپ کی ایک انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے مشن، فلسفی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن اور فلسفی کو آگے لے کے جائیں گے؟ چونکہ ہسٹوریکل ریسپانسبلٹی ٹائم دینا ہے. ٹائم چاہیے، لیکن سم ہاؤ اور دی ادر ہمارے جتنے بھی آئے ہیں ڈیموکریٹک دی الیکٹڈ، ان کے پیچھے کار فرما آپ کی آرمی ہی رہی ہے. دے ہیو نیور بین پرمیٹڈ ٹو سیٹل ڈاؤن. اچھا جی 2.5 فری ہینڈ نہیں ملتا وہ جو 2.5 سال میں وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی حکومت جس وقت کام کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت. اچھا اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک نیا فیز آیا ہے. پہلے پولرائزیشن کا فیز تھا جو 90s تک چلا. اب ایک بڑی فضا ہے کہ بڑی پارٹیز جو 2 ہیں اور اس کے ساتھ اور پارٹیز بھی ہیں، اے این پی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے، جس کو کہتے ہیں جی مفاہمت کا فیز ہے. یہ آگے چلے گا اور چلنا چاہیے. آئی ایم اے ویری آپٹیمسٹک پرسن. اچھا اچھا. کہتے ہیں کہ پاکستان اس بڑے کرائسس کے بعد بڑی شاندار امید کے ساتھ ہے آگے. کس کرائسس؟ یہ جو موجودہ کرائسس پاکستان. ہم ہر کرائسس کے بارے میں یہی کہتے ہیں. اگر جب تک ہم اپنی اندر سے تبدیلی نہیں لائیں گے نا گوئندی صاحب،
ہم اندر سے تبدیلی کیا ہے؟ سیلف ریلائنس، اپنے عوام پہ اعتماد، اپنے عوام کی خوشنودی، اپنے عوام کے مسائل کا حل، سب سے پہلی چینج جو ہے یہاں پہ ہوگی، اور وہ سپرفیشل اصلاحات سے نہیں ہوگی. وہ ہمیں کیسے سارا ہوگی؟ سسٹم فنڈامنٹلی سسٹم کو چینج آپ کا کرنے سے مطلب وہ ریفارم سے نہیں، ایک ریولوشنری چینج چاہیے سٹیٹس کو بھٹو توڑنے کی. صاحب کا سب سے تو یہ طاقت تو ہے موجودہ حکومت کے پاس. کیا یہ ساری طاقت ہے کون سی؟ یہ چینج کی. مطلب ابھی ٹرانزیشن میں ہے، ابھی وقت لگے گا. کافی وقت لگے گا. بھٹو صاحب کا پہلا فیز جو تھا وہ یہ تھا، دوسرا فیز وہ یہ تھا جیسے ڈر کے مارے یہاں کی جو رولنگ کلاس تھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا امریکہ کی اس ساری ان کو ایلیمینیٹ کر دیا فزیکلی، لیکن پولیٹیکلی تو ایلیمینیٹ نہیں ہوئی بھٹو صاحب. ایسے بڑے آدمی کیا قائد اعظم اپنی ڈیتھ کے ساتھ ہو گئے پولیٹیکلی؟ کیا علامہ اقبال کو کوئی نہیں پوچھتا؟ بڑا سوچ رکھنے والا ویژنری جو ہوتا ہے نا جی، وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، زیادہ قوت سے زندہ ہوتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کافی گفتگو کی جاتی، چونکہ یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور ہم بڑی مختلف سمتوں پہ گفتگو کرتے رہے. آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ کا اور پی ٹی وی کا شکریہ. میں تو پی ٹی وی سمجھ لیجیے کہ میرا بہت پرانا ادارہ ہے. یہ آپ کا ادارہ ہے. میرا ادارہ ہے بالکل. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے معروف دانشور ڈاکٹر انور سجاد. خدا حافظ اور شکریہ.